السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے مردم شماری آپریشنز تلنگانہ کے ڈائریکٹر بھارتی ہولیکر کے ساتھ ضلع کلکٹرز کو آئندہ مردم شماری کی گنتی کے عمل کے لیے تفصیلی طریقہ کار اور تیاریوں سے آگاہ کیا۔ میٹنگ میں مردم شماری کی کارروائیوں کے پہلے مرحلے پر توجہ مرکوز کی گئی، جو 11 مئی سے ریاست بھر میں شروع۔ کلکٹروں سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکریٹری نے کہا کہ 2027 کی مردم شماری ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہوگی، کیونکہ یہ ہندوستان کی پہلی مکمل ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی۔ یہ پوری مشق فیلڈ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ایک سرشار موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے کی جائے گی، جس سے ریئل ٹائم ڈیٹا کیپچر، بہتر درستگی، شفافیت اور تیز تر پروسیسنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ تلنگانہ میں موسم گرما کی شدت بڑھنے لگی ہے اور جاریہ ماہ شہر میں درجہ حرارت 38 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی میں کہا گیا ہے کہ جاریہ ماہ کے آغاز کے ساتھ ہی تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا اور آئندہ دنوں میں گرمی لہروں کا سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ۔ شہریوں کو گرمی سے محفوظ رہنے اقدامات کو یقینی بنانا چاہیے اور موسم گرما میں لو لگنے کے واقعات سے محفوظ رہنے زیادہ پانی کے استعمال و تازہ پھلوں کے جوس اور لیموں پانی کے استعمال میں اضافہ کے ساتھ دھوپ کے وقت گھروں سے نکلنے سے اجتناب کی تاکید کی جا رہی۔ محکمہ موسمیات کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ میں موسم گرما کی آمد اور درجہ حرارت میں اضافے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جاریہ ماہ کے وسط میں درجہ حرارت 38 ڈگری شہر میں تجاوز کرنے کا امکان ہے، جبکہ دیگر اضلاع میں ان ایام میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کرنے کا اندیشہ ہے اور دونوں شہروں کے مختلف مقامات پر گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر پینے کے پانی کی سلیب لگائی جانے لگی ہیں، جو موسم گرما کے دوران عوامی مقامات پر مفت پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے کی روایت ہے۔ سابق چیف منسٹر اور YSRCP سربراہ وائس جگن موہن ریڈی سے تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے ان کی رہائش گاہ پر شائستگی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بھٹی وکرمارکا نے اپنے بیٹے کی شادی کا دعوت نامہ وائس جگن موہن ریڈی کے حوالے کیا اور ان سے شادی کی تقریب میں شرکت کرنے اور آشیرواد دینے کی درخواست کی۔ وائس جگن موہن ریڈی نے انہیں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور دلہا اور دلہن کی خوشگوار اور صحت مند ازدواجی زندگی کی خواہش کی۔ دنیا بھر میں برقی کی تیاری کے متبادل ذرائع تلاش کیے جا رہے، جن میں سولار انرجی کو غیر معمولی اہمیت حاصل۔ برقی پیداوار کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تحفظ میں سولار انرجی کا اہم رول، لہٰذا تمام ترقی یافتہ ممالک سولار پاور پروڈکشن پر توجہ مبذول کر چکے ہیں۔ برقی کی تیاری میں مصارف کی کمی حکومتوں کے لیے اہمیت کی حامل، ایسے میں کم اخراجات کے ذریعے سولار انرجی کی تیاری کے ذریعے برقی طلب کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ کئی ممالک نے عوامی ضروریات کی تکمیل کے لیے سولار برقی پلانٹس کے قیام کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنی برقی طلب کی تکمیل کے لیے سولار انرجی پر انحصار کر رہی ہیں اور تاکہ سرکاری سطح پر برقی کی سربراہی اور اضافی اخراجات سے بچا جا سکے۔ حالیہ عرصے میں سروے کے مطابق سولار برقی تیاری میں چین دنیا بھر میں پہلے مقام پر، جبکہ امریکہ دوسرے اور ہندوستان کو تیسرا مقام حاصل۔ جاپان اور برازیل چوتھے اور پانچویں نمبر پر۔ 2024 میں سولار برقی تیاری میں 20 ٹیرا واٹ کا اضافہ ہوا۔ گلوبل الیکٹریسٹی ریویو 2025 کے مطابق گزشتہ ایک سال میں سولار برقی انرجی میں 18% کا اضافہ درج کیا گیا۔ عالمی سطح پر 29% کے اضافے سے سولار برقی انرجی کی جانب سرکاری اور عوامی شعبہ جات کے رجحان کا اندازہ ہوتا ہے۔ ریاستی ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات اور تعلقات عامہ کے وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ کلکٹرز کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت والی عوامی حکومت کے خیالات اور خواہشات کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے انسانی نقطہ نظر سے کیے جائیں تاکہ عوام کو فائدہ ہو۔ جوگلامبا، گدوال، کریم نگر، راجنا سرسلہ، وقار آباد، میدک، بھدرادری، کتاگوڑم، ہنمکنڈا اور دیگر اضلاع کے ضلع کلکٹر جنہوں نے حال ہی میں ضلع کلکٹر کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے سکریٹریٹ میں ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات اور تعلقات عامہ کے وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی سے بشکریہ ملاقات کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ پچھلے 2 سالوں میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں عوامی حکومت نے غریب عوام کے لیے کئی فلاحی اسکیمیں اور ترقیاتی پروگرام شروع کیے ہیں اور یہ کلکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان فلاحی اسکیموں کو ہر غریب تک پہنچائیں۔ کرناٹک اسمبلی کے اسپیکر UT خادر فرید نے سابق متحدہ آندھرا پردیش اسمبلی کے اسپیکر دوڈیلا شری پدا راؤ کو اسپیکر نظام کو وقار بخشنے والی عظیم شخصیت قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاست میں عہدہ اختیار کی علامت نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، جسے شری پدا راؤ نے عملی طور پر ثابت کیا۔
اور شلپا کلا ویدیکا ہائی ٹیک سٹی میں محکمہ زبان و ثقافت تلنگانہ کے زیر اہتمام ڈوڈیلا سری پدراؤ کی 19ویں یوم پیدائش تقریب منعقد ہوئی، جس میں UT قادر فرید مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرپنچ سے اسپیکر تک سری پدراؤ کا سیاسی سفر نئی نسل کے لیے مشعل راہ۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ عوامی نمائندوں میں جواب دہی نہ ہو تو اقتدار خدمت کے بجائے محض طاقت بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی حیثیت سے سری پدراؤ نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مساوی مواقع دے کر جمہوری اقتدار کا تحفظ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سری پدراؤ ایسے رہنما تھے جنہوں نے نہ صرف زندگی میں بلکہ وفات کے بعد بھی عوام کے دلوں میں زندہ رہنے کی مثال قائم کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر برائے IT و صنعت ڈوڈیلا سری دھر بابو نے اپنے والد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت اور اخلاقی اقدار انہیں وراثت میں ملی۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ اپنے والد کے مشن کو خلوص کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور اسی جذبے سے عوام کی خدمت جاری رکھیں گے۔ تقریب میں قانون ساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی، نائب چیئرمین بنڈا پرکاش، وزراء پونم پربھاکر اور ادلوری لکشمن کمار سمیت متعدد عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ ہولی کے موقع پر حیدرآباد کے معروف کار ڈیزائنر سدھاکر یادو نے ایک منفرد پچکاری شکل کار تیار کر کے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ سدھا کارز میوزیم کے بانی سدھاکر یادو کی تیار کردہ یہ انوکھی گاڑی ہولی کی مناسبت سے بنائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پچکاری کار میں 50 cc انجن نصب ہے اور یہ تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہے۔ اس منفرد گاڑی کی تیاری میں 4 ماہ کا وقت لگا ہے، جو سدھا کارز میوزیم بہادر پورے میں واقع ہے۔ دنیا کا واحد ہاتھ سے تیار کردہ ویکی انوکھے ڈیزائن والی کاروں کا میوزیم مانا جاتا ہے۔ یہاں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی شکلوں سے مشابہ کئی دلچسپ گاڑیاں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ہولی 2026 کے پیش نظر تیار کی گئی اس پچکاری کار کو دیکھنے کے لیے شہریوں میں خاصا جوش و خروش دیکھا جا رہا۔ فلمی اداکار وجے دیورکنڈا اور اداکارہ رشمیکا مندانا نے اچمپیٹ ڈویژن کے 44 سرکاری اسکولوں کے ذہین طلباء کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وجے دیورکنڈا اپنی اہلیہ رشمیکا مندانا کے ہمراہ ضلع ناگر کرنول کے بالامور منڈل میں واقع اپنے آبائی گاؤں تمن پیٹ پہنچے، جہاں نوبہاتا جوڑے نے اپنے نئے فارم ہاؤس میں گرہ پرویش گھر میں داخلے کی رسم ادا کی اور شری ستیہ نارائن سوامی ورتھم میں بھی شرکت کی۔ اس مبارک موقع پر وجے دیورکنڈا نے اپنے دیورکنڈا چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت اسکالرشپس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ناگر کرنول ضلع کے اچمپیٹ ڈویژن کے 44 سرکاری اسکولوں میں جماعت نہم اور دہم کے اول اور دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو یہ وظائف دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے آبائی گاؤں میں میرا گھر اور زمین موجود ہے اور اب میں باقاعدگی سے گاؤں آتا رہوں گا۔ اس اعلان پر مقامی عوام اور طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس اقدام کو تعلیم کے فروغ کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا۔ جگتیال ضلع کے عوام سے اپیل کرتے ہوئے SP اشوک کمار IPS نے کہا ہے کہ ہولی کا تہوار خوشی اور محفوظ ماحول میں منایا جائے اور کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہولی تقاریب کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ 2 ویلر گاڑیوں پر تیز رفتاری اسٹنٹس، ایک ہی بائیک پر 3 یا 4 افراد کی سواری اور سائلنسر نکال کر شور مچانے جیسی خطرناک حرکات سے باز رہیں۔ SP نے واضح کیا ہے کہ نابالغ افراد کا گاڑی چلانا قانوناً جرم ہے اور ہولی کے دن اگر کوئی نابالغ ڈرائیونگ کرتے پایا گیا تو اس کے والدین کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ضلع بھر میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خصوصی چیک اور پولیس پیٹرولنگ وسیع پیمانے پر کی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ زبردستی دوسروں پر رنگ ڈالنا، غیر مہذب رویہ اختیار کرنا، خواتین کو ہراساں کرنا، جھگڑے پیدا کرنا یا سوشل میڈیا پر جھوٹی افواہیں پھیلانا برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان چھڑی شدید جنگ نے اب عالمی شکل اختیار کر لی۔ امریکہ بھی پوری طاقت کے ساتھ اس جنگ میں کود پڑا ہے اور خلیجی خطے کے 10 سے زائد ممالک کسی نہ کسی صورت میں اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ حالات ایسے بنتے جا رہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے عالمی جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا اثر بہار کے ضلع بھاگلپور پر بھی پڑ رہا، جہاں کی ریشم کی صنعت اس جنگ سے بری طرح متاثر ہوئی۔ سلک سٹی کے نام سے مشہور ضلع بھاگلپور ریشم کی صنعت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے کرگھوں
आंधों की आवाज जो कभी 18 घंटे तक गूंजती थी अब महज 5 से 6 घंटे तक सिमट कर रह गई। बुनकरों और ताजरों के तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए की ऑर्डर मनसूख हो चुके हैं। भागलपुर में तैयार होने वाले कपड़े दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के जरिए कई ममालिक में बरामद किए जाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक से करोड़ों के ऑर्डर मिलते थे, लेकिन जंग के खदशात और अदम इस्तेहकाम ने तिजारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। भागलपुर का चंपानगर इलाका रेशम की तिजारत का अहम मरकज माना जाता है। यहाँ तकरीबन हर घर में करघा लगा है और दिन भर उनके चलने की आवाज गूंजती रहती है। मशरिक वसते में जारी जंग के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमन व मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि हालात इंतहाई तशवीशनाक है। मौजूदा बहरान का हल सिर्फ बातचीत और सिफारती कोशिशों से ही मुमकिन है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि दुनिया में तनाव चल रहा, हिंदुस्तान अमन और इस्तेहकाम का हामी है और हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि हिंदुस्तान तमाम ममालिक के साथ मिलकर काम करेगा। हिंदुस्तान बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल के हक में है। वजीर आजम के मुताबिक जब दो जमहूरियतें एक साथ खड़ी होती हैं तो अमन की आवाज मजीद मजबूत हो जाती है। मगरबी एशिया में मौजूदा हालात हमारे लिए गहरी तशवीश की बात है। हिंदुस्तान बातचीत और सिफारत के जरिए तमाम तनाज़ात को हल करने की हिमायत करता है। के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका इसराइल के साथ ईरान की जंग आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस दौरान हिंदुस्तान में भी सियासी और समाजी सतह पर घमासान मचा हुआ है। दरे असना एनसीपी उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय रावत ने भी अपने रद्दमल का इजहार किया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। संजय रावत ने कहा कि पीएम मोदी को अपने दोस्तों को कहना चाहिए कि बहुत हो चुका है और इस जंग को रोकना चाहिए। हिंदुस्तान के मौक़िफ़ पर बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि अगर सदर ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े लीडर हैं, वो गुरु हैं और इसलिए ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रुकवाना चाहिए क्योंकि वो इतने बड़े लीडर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख में ऐसा लीडर न आज तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर पीएम मोदी के इजहार ताज़ियत न किए जाने पर रद्दमल जाहिर करते हुए संजय रावत ने कहा कि ये बहुत ही संगीन बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थे जिनका पूरी दुनिया एहतराम करती थी सिवाय इसराइल के। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त थे। संजय रावत हिंदुस्तान और ईरान के दरीना राब्ते का हवाला देते हुए कहा कि हमारी रिवायती दोस्ती रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अली खामेनेई ने बहरान के वक्त हिंदुस्तान का साथ दिया और हमेशा हमारी मदद की। अमेरिका और इसराइल मुस्तकिल ईरान पर हमले कर रहा और अमेरिका ने दूसरे ममालिक में मौजूद फौजी ठिकानों से भी हमले का मंसूबा बना रखा है। हालांकि इस ताल्लुक से स्पेन ने अमेरिका को शदीद झटका दिया और कहा कि इसके फौजी अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमला के लिए नहीं करने दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि स्पेन ने कम अज कम 15 अमेरिकी फौजी तैयारों को वापस भी कर दिया है, जो ईरान के हक में अच्छी खबर है। दरअसल स्पेन के मोरान और रोटा में अमेरिका के साथ उसके मुश्तरका फौजी अड्डे हैं। उन फौजी अड्डों पर मौजूद अमेरिकी जंगी तैयारों का इस्तेमाल ईरान पर हमले में करने से स्पेन ने रोक दिया। स्पेन ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि इसके फौजी अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं किया जा सकता। स्पेन की सख्त तनबीह के बाद अमेरिका के तकरीबन 15 जंगी तैयारों को स्पेन के फौजी अड्डों से जर्मनी और फ्रांस जाते देखा गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।